الرحیم، آج کا پروگرام جو ملے گا سوال یہ خاص طور پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سردار دریا خان کے حوالے سے یہاں جو کلاس 4 کے ملازمین کے ساتھ عمومی طور پہ ہمیں جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی جو اگر ماضی کی مثالیں دیں تو وہ بھی جو ہے اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر جو آج کا وقوع ہوا ہے خرم شہزاد کے ساتھ کلاس 4 کا ملازم ہے، اس کو بے دردی سے مارا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کن عوامل کے ہاتھ ہیں اور یہ تمام تر معاملات کیوں پیش ہیں، جبکہ ان معاملات سے ضلع انتظامیہ بخوبی واقف ہے. سی او ہیلتھ صاحب بھی واقف ہیں، ڈپٹی کمشنر بکر صاحب بھی ان حالات سے واقف ہیں. تو ان حالات کے حوالے سے جو اس ٹائم مضروب پڑے خرم شہزاد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات کیوں ہوا اور ان کے پیچھے کیا حالات ہیں. خرم، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جی، مجھے ایڈمن صاحب نے بلایا تھا اپنے دفتر میں مسئلے کے لیے، تو میں ان کے دفتر میں گیا تو میرے ساتھ جو ان سے اپنے وہ بتانے لگے ہیں کہ مجھے اوقات میں رکھ رہے ہیں، اپنے اوقات سے نہ نکلے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے یاد کے رکھوں گا نا کہ آپ رکھیں گے یار. تو میں نے اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا سر یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ذرا زبان کو کنٹرول میں کریں. تو اس کے بعد یہ سننے کے بعد وہ آدمی ہو گئے اور مجھے مارنے پہ آ گئے. تو یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ یہ تقریباً 1:30 بجے کا. تو اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کیا. تو میں اس کے بعد ڈسپینسری میں چلا گیا، وہاں ان کے خلاف درخواست لکھنے لگ گیا کہ انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تھی اور مس بہیویئر کیا تھا میرے ساتھ. میں ایم ایس کے نام درخواست لکھ رہا تھا ان کے خلاف. تو اتنے میں وہ 4-5 بندے لے کر آئے ہیں ڈسپینسری میں 4-5 بندے لے کر آ کر انہوں نے شروع کر دیے. مجھے وہاں حقوق سے مارنا شروع کر دیا. ان کا جو گیٹ کیپر تھا اس نے میرے سر پر یہ شیشی ماری ہے جس سے میرا سر یہ پھٹ گیا. اچھا خرم، میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے 2 پوائنٹ کا ذکر کیا، وہ میں خاص طور پہ دہراؤں گا. ایک تو آپ نے جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جب آپ اس کے روم میں گئے ہیں، اس کے آفس میں گئے ہیں، تو اس نے آپ کو دھمکی امیز الفاظ میں کہا. تو جب وہاں سے آپ واپس آئے ہیں تو آپ نے جب اپلیکیشن لکھنے کا پروگرام بنایا تو کیا ایم ایس صاحب اپنے آفس میں موجود رہے تھے؟ ایک دوسرا، جن بندوں نے آپ پر حملہ کیے وہ کون تھے، ان کے نام بھی بتائیے. ان کے ساتھ ایک تو ایم بی پی کمپنی کا سپروائزر تھا عمران اور ایک کنسول سپروائزر تھا عابد نام، ایک اس کا گیٹ کیپر تھا ایڈمن کا اور ایڈمن خود تھا. 4 بندے. تو جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، آپ کو اس نے دھمکی دی ہے اور آپ اپلیکیشن لکھے تھے، میں نے سوال بھی کیا تھا، کیا ایم ایس صاحب اس وقت یہاں پی ایچ پی میں موجود تھے؟ اس وقت میں نے ایم ایس کا خیال تو نہیں کیا. میں اس کے خلاف فوراً آ گیا ہوں ڈسپینسری میں وائٹ پیج لے کر. میں پنسل سے اس کے خلاف درخواست لکھ رہا تھا کہ میں درخواست لکھ کر ایم ایس صاحب کو پیش کروں. اتنے میں وہ مجھ پر آ کر 4 بندے ٹوٹ پڑے. اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر پر دریا خان سے ہی ہمارے ساتھ انتظامیہ موجود ہے، خاص طور پہ کلاس 4 کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. تو ہمارے ساتھ یہاں صدام شہر نفوکر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اس سے قبل بھی اس قسم کے واقعات سامنے آ چکے ہیں، تو اس کے متعلق جو ان کی تنظیم بنی ہوئی ہے، جو ان کی ایک یونین ہے، ان کا کہاں کام جو ہے، ان کی ذمہ داریاں کہاں تک پہنچی ہے؟ السلام علیکم بھائی. میں اپنے ہیلتھ سپورٹ سٹاف تھے کلاس 4 ٹی ایچ پی استاد دریا خان تحصیلدار سارے دوستاں میں ملا کے اپنا صدر منتخب کیتا ہوا. تے میرے کو خرم بھائی جی وائس آئی ہے کہ یار تسی جلدی ہسپتال آؤ. ایڈمن صاحب میرا نے انسلٹ کی ہے، میری بدتمیزی میرا نے کی سی. میں 1:30 بجے ہسپتال پہنچا. میں خرم بھائی آخیا ہے میں کہ تسی اپلیکیشن لکھو، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، قانونی کاروائی کرنی ہے. اسی سفید وائٹ پیج کے سامنے اپلیکیشن لکھ دے پیسے اتنے تک. اطلس صاحب انہوں دے نال انہوں دا ایک ایم ای پی والا لڑکا عمران ہے تے ایک انہوں گیٹ دے اپنا جگہ بہایا ہوا ہے. وہ آئی ٹھیک ہے، وہ آئے خرم بھائی نال کافی پورے ہسپتال صاحب لیندے پہن آ کے ڈسپینسری دے وچ انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے. اس میں کافی زیادہ مارے نے. یہ کوئی آئندہ واقعہ نہیں ہے، یہ شروع تو پہلے 3-4 اپلیکیشن ایم ایس صاحب نے دے چکی ہیں. اس دا گالی گلوچ دینا اس کا شیوا ہے. آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے 4 اپلیکیشن 3 درخواستیں گئی ہوئی ہیں. ایم ایس صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل صاحب نہیں آیا؟ اس کا ایم ایس صاحب نے یہی کہا کہ اسپتال کے معاملے آپس میں مسئلہ حل کر دیا. ایم ایس صاحب نے نا کام اس پہ راضی ہیں، لیکن اس کے جو افیسر کا یہ رویہ ہے نا اطلس صاحب کا، یہی ہے کہ ہر چھوٹے ملازم کے ساتھ گالی گلوچ کرنا. وہ اپلیکیشن ثبوت میں ہے، سارے افیسروں کو پتہ ہے. اور یہ سروسر زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا ایکشن ضرور ہے. ہم نہیں. آپ کیا لگتا ہے بھائی ہے تو جب آپ اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے کیا اس کے بارے میں کیا رد عمل دیا؟ آپ کیا قانونی کارروائی کریں گے یا اس معاملات کو جو ہے ہسپتال انتظامیہ کے اوپر چھوڑیں گے؟ نہیں جی، کسی کے اوپر نہیں چھوڑتے. پہلے بھی 3 درخواستیں گئی ہوئی ہیں، کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا ہے.
اب وہ رد عمل آ جاتا تو آج میرے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ پہلے ہو جاتا نا ہمارا، پہلے ایکشن لے لیتے تو آج ہمیں یہ ٹینشن ہوتی. اگر جو یہ میرے بھائی کا حال ہے صرف ان کی وجہ سے ہی، اگر جو پہلے اس کا رد عمل ہوتا تو آج میرے بھائی کی جان کو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ مضروب کے حوالے سے ہم نے پیش کیا، جو کہ ایمرجنسی میں اس ٹائم ایڈمٹ تھے، اس کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی. اس حوالے سے جیسی وقوع کی اطلاع MS میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر دریا خان ڈاکٹر محمد ارشد طارق صاحب کو ملی تو انہوں نے فوراً جو اس کا رسپانس دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر دریا خان پہنچے، اور نہ صرف پہنچنے پر انتظامیہ کے باقاعدہ طور پہ نوٹس میں لائی گئی بات، بلکہ مضروب کو بھی ملے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو آج کا یہ جو وقوع پیش آیا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ عمومی طور پہ 6 مہینے 8 مہینے سال یہ وقوعے آتی رہتی ہے پیش. آپ کی تعیناتی بھی کم از کم جو 3-4 ماہ ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کی تعیناتی میں پہلا دوسرا وقوع ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا مینجمنٹ کیا سر؟ جی بہت شکریہ. ایک تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. کسی بھی انسان کو، کسی بھی ورکر کو، چاہے وہ مریض ہو یا ہمارا اپنا عملے کا ہو، اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی اجازت نہیں ہے. نہ گالم گلوچ کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی فزیکل ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، اور نہ قانون میں اس کی کوئی اجازت ہے. ایک تو میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، اور تمام جو میرے اسپتال کے عملے والے ہیں ان سب کو میرا یہ میسیج ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. ہم سب قانون کی جو ہے عملداری اس چاہتے ہیں یہاں پہ، اور اس پہ عمل کریں گے. اور تمام کو میرا میسیج ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہے تو آپ MS کے نوٹس میں لائیں، بجائے اس کے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. سر آج کا جو پروگرام سوال ہے خاص طور پہ انہی عوامل کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے. خاص طور پہ اس معاملے کی نوعیت کیا ہے سر، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، یہ بتائیے گا ذرا. کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس میں یہ آپس میں فزیکل ہو گئے. ایک پرچی کے معاملے سے معاملہ ہوتا ہے کہ ورکر جو ہے وہ پرچی نہیں لے کے آیا، اس کو بھی لانی چاہیے تھی پرچی پراپر بنوا کے. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال میں نے اس پہ انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اس پہ ہم سخت کارروائی کریں گے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسپتال کا ماحول خراب کرے. سر انکوائری میں کن کن ڈاکٹر صاحبان کو شامل کیا گیا؟ انکوائری میں ہم نے جو ہمارے 3 سینئر ترین ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈاکٹر فضل صاحب ہیں ہمارے سرجن ہیں، ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں ہمارے فزیشین ہیں، اور تیسرے ہمارے ڈاکٹر نورین زہرا ہیں، وہ گائنوکالوجسٹ ہیں. ان 3 لوگوں کی جو ہے کمیٹی بنائی ہے. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، اور آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ذمہ دار ہوگا اس کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے. سر خاص طور پہ یہاں میں کلاس 4 کے حوالے سے بات کروں گا، جو ملازمین ہیں کلاس 4 کے. سر اگر یہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی گڈ کی جو ہے رپورٹ نہیں دے سکتا. تو ان کے ساتھ مس بیہیو کیوں کیا جاتا ہے، ان کی انسلٹ کیوں کی جاتی ہے؟ سر اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ ان کے لیے کیا میسج ہے خاص طور پہ؟ دیکھیں، یہ کسی ایک بندے کے بیہیویئر کو ہم تمام کا بیہیویئر نہیں سمجھ سکتے. ابھی آپ سب سے ملے ہیں جی. یہ جن ڈاکٹر صاحبان کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ان کو شکایت ہوئی ہو، کبھی مجھ سے شکایت ہوئی ہو، مطلب یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. انہی کی وجہ سے اسپتال چلتا ہے. اگر ان کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے، کام چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے. مطلب آپ اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دین میں اس کی اجازت ہے، اور نہ ہی میں اس قسم کی کوئی اجازت دیتا ہوں یہاں پہ. سر آج کا یہ جو وقوع ہے اس کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو اس کا کوئی خاص اچھا تاثر نہیں ہے، خاص طور پہ پبلک کے لیے بھی اور ہسپتال انتظامیہ کے لیے بھی. ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا ہی وقوع پیش آیا کہ ایمرجنسی میں ایک سیریس بچے کو لایا گیا، وہاں بھی مس بیہیو کیا گیا جو متاثرین تھے. سر اس حوالے سے اس کا تو مجھے ابھی علم نہیں ہے، میں وہ دیکھ لوں گا ایمرجنسی میں کیا معاملات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایمرجنسی کافی چھوٹی ہے اور کتنا رش ہے. جی. DHQ کے بعد سب سے بزی جو سینٹر ہے وہ DHQ دریا خان ہے. اور بلڈنگ آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہم کتنے کم جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو جب رش آتا ہے لوگوں کا تو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو جس کی ٹریٹمنٹ نہ ہوئی ہو، جو اٹینڈ نہ ہوا ہو. آج کے پروگرام سے مضروب کے حوالے سے بھی موقف سنا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دریا خان
डॉक्टर मोहम्मद अरशद तारिक की भी स्टेटमेंट आपके सामने आई। इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं, पस मंज़र क्या हैं, इंशाअल्लाह ये जो हमारा प्रोग्राम है सवाल ख़ास तौर पे इन्हीं अवामिल के गिर्द घूमता है कि जहाँ भी हमें कोई करप्शन नज़र आई, कोई हमें बेबस लाचार नज़र आया, कोई ऐसा शख्स जिस पर जुल्म किया गया हो, उसकी दादरसी के लिए हमारा ये प्लेटफार्म हाजिर है। और इसी के साथ साथ ये हमने आज का जो प्रोग्राम है बाकायदा तौर पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान की इंतज़ामिया के दरमियान किया है कि नहीं किसी किस्म के जो है ऐसे हक़ाइक़ जो हमने पस मंज़र रखो उनको बिल्कुल मख्फी नहीं रखा गया, बल्कि ओपन प्रोग्राम किया गया। पहले मजरूर के हवाले से स्टेटमेंट ली गई, उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट दरिया खान डॉक्टर मोहम्मद अरशद तारिक साहब की स्टेटमेंट ली गई। जो इस वक्त के हालात व वाक़यात सामने आ रहे हैं उसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो मिसबिहेव का है। अब इसके पीछे पस मंज़र क्या है, हक़ाइक़ क्या है, ये उस वक्त खुलेंगे जब एडमिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान अतलस भट्टू साहब हमें मिलेंगे और उनसे इस मुतालिक हक़ाइक़ जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आमीन।